الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس دھرتی کے اوپر ہم آج رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بستے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جس کے اوپر مسلمانوں کی 1000 برس تک حکومت رہی ہے، اقتدار رہا ہے مسلمانوں کا۔ پھر ناظرین کرام، تاریخ کا وہ ایک تلخ دور آیا کہ انگریز اس دھرتی کے اوپر تاجر کی حیثیت سے آیا اور اقتدار پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا کہ ہم نے انگریز سے اپنی اس دھرتی کو آزاد کروایا۔ کیسے آزاد ہوا؟ کون کون سی قربانیاں دینی پڑی اس دھرتی کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے؟ یہ ایک طویل داستان ہے۔ پھر ناظرین کرام، ایک اور تلخ داستان ہے کہ ہم آزادی تو لے چکے، ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن کن کن زاویوں سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے اور کن کن زاویوں سے ابھی تک ہم غلام ہیں۔ یہ بھی ایک تلخ داستان ہے اور طویل داستان ہے۔ ناظرین کرام، جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے، اس کی جد و جہد میں جن مشاہیر کا اور جن مجاہدین کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، ان میں ایک سنہری نام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک نامور اور شعلہ بیان خطیب تھے۔ ایسے خطیب تھے کہ رات کو جب کبھی وہ اپنا خطاب شروع کرتے تھے، تہجد ہو جایا کرتی تھی، لوگوں پر سحر طاری ہوتا تھا، اور جب وہ ختم کرنے کی بات کرتے تو لوگ کہتے شاہ جی ابھی اور۔ ناظرین کرام، اتنا ان میں جادوئی اثر تھا ان کے الفاظ میں، جب وہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے الفاظ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک تحریک ہوتی تھی، ایک جد و جہد ہوتی تھی، ایک قوت ہوتی تھی، ایک طاقت ہوتی تھی، اور دشمن کے لیے ایک للکار ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ امیر شریعت خطیب تو تھے ہی، لوگ اپنے ہی نہیں غیر بھی ان کا قرآن سنا کرتے تھے، لیکن اس انگریز سے آزادی کی خاطر امیر شریعت وہ ہستی ہیں جن کی آدھی زندگی جیل میں گزری اور آدھی زندگی ریل میں گزری، یعنی کہ سفر کرنے میں گزری۔ اور ان اسفار کے دوران آپ نے مختلف اجتماعات سے خطاب کر کے سیاسی شعور کو بیدار کیا تھا لوگوں کا۔ اس سیاسی شعور کی بدولت ہی ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی تھی انگریز سے۔ اور آپ اپنا تعارف جب پیش کرتے ہیں، ایک تو آپ کا شجرہ نسب ہے، جو کہ صحیح النسل سید ہونے کے ناطے 35ویں پشت پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور ناظرین کرام، دوسری طرف آپ کا فکری شجرہ ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے شاہ جی اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ 29 مارچ 1939 کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ان سوروں کا ریوڑ بھی چرانے کے لیے تیار ہوں جو برٹش امپیریل ازم کی کھیتی کو ویران کریں۔ میں کچھ نہیں چاہتا، ایک فقیر ہوں، پس اپنے نانا کی سنت پر مر مٹنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اس ملک سے انگریز کا انخلا۔ دو ہی خواہشیں ہیں میری زندگی میں، یہ ملک آزاد ہو جائے یا پھر میں تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ آگے شاہ جی فرماتے ہیں، میں ان علماء حق کا پرچم لیے پھرتا ہوں جو 1857 میں فرنگیوں کی تیغ بے نیام کا شکار ہوئے تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لوگوں نے پہلے ہی کسی سرفروش کے بارے میں کب راست بازی سے سوچا ہے؟ وہ شروع سے ہی تماشائی ہیں اور تماشا دیکھنے کے عادی ہیں۔ میں اس سرزمین میں مجدد الف ثانی کا سپاہی ہوں، شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کا متبع ہوں۔
سید احمد شہید کی غیرت کا نام لیوا ہوں اور شاہ اسماعیل شہید کی جرت کا پانی دیوا ہوں۔ میں ان 5 مقدمہ ہائے سازش کے پابا زنجیر صلحائے امت کے لشکر کا ایک خدمت گزار ہوں جنہیں حق کی پاداش میں عمر قید اور موت کی سزائیں دی گئیں۔ ہاں میں انہی کی نشانی ہوں، انہی کی سزائے بازگشت ہوں۔ میری رگوں میں خون نہیں آگ دوڑتی ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں۔ میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں زندگی بھر اسی راہ پر چلتا رہا ہوں اور اسی راہ پر چلتا رہوں گا۔ میرا اس کے سوا کوئی موقف نہیں۔ میرا ایک ہی نصب العین ہے اور وہ ہے برطانوی سامراج کی لاش کو کفتانا یا دفنانا۔ ناظرین کرام، یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ ان کے الفاظ ہیں کہ کس حد تک ان الفاظ میں اگر ہم غور کریں تو چنگاریاں برستی ہیں، حرارت ہے، تحریک ہے، دعوت فکر ہے کہ آزادیاں کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیات ہیں جو آج ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کے نقش پا ہمارے سامنے ہیں۔ اتباع کے لیے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ وہ ہستیاں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ امیر شریعت صرف کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کو دیکھیں تو غازی علم دین شہید آپ کے ہی خطاب سے متاثر ہو کر راجپال کو قتل کر کے آئے تھے، جہنم رسید کر کے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو واصل جہنم کر کے آئے تھے۔ اور ناظرین کرام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسی ہستیاں ہی تھیں جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ آپ رات کو تقریر فرما رہے تھے، ساری رات آپ نے خطاب فرمایا، صبح اسی مقام پر اسی مدرسے میں آپ ناشتہ فرما رہے تھے۔ ناشتے کے دوران علماء کی ایک بارات بھی آپ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ پلیٹ میں دیگ کا شوربہ تھا اور بڑے بڑے آلو تھے جو شاہ جی ان کو تناول فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر سامنے کھڑے ہوئے خاکروب پہ پڑ گئی جس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، صفائی کرنے والا تھا۔ شاہ جی نے اشارہ کر کے اس کو بلایا اور بلا کے کہا، بیٹا آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ تو ناظرین کرام، وہ خاکروب جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہنے لگا، شاہ جی میں تو بھنگی ہوں، میں تو صفائی کرنے والا ہوں، میں تو خاکروب ہوں، میں تو آپ کے مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا، میں تو عیسائی ہوں۔ تو ناظرین کرام، شاہ جی نے کہا، بیٹا صفائی کرتے ہو نا، تو میرا اور تیرا دونوں کو کام ایک ہی ہے۔ بیٹا میں دلوں کی صفائی کرتا ہوں، فرق یہ ہے تم زمین کی صفائی کرتے ہو۔ تو بیٹا بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، اس وقت ناشتے کا وقت ہے، آؤ ہاتھ دھو لو اور میرے ساتھ میری پلیٹ میں ناشتہ کرو۔ اس خاکروب کے ناظرین کرام شاہ جی نے ہاتھ دھلوائے اور اپنی پلیٹ میں ناشتہ کروانا شروع کیا۔ ابتدا میں شاہ جی نے روٹی کا ایک لقمہ بنایا، شوربے میں ڈبویا اور اس میں آلو رکھا اور اس خاکروب سے کہا کہ بیٹا منہ کھولو۔ جب اس نے منہ کھولا کہا، بیٹا آدھا لقمہ کاٹ لو۔ جب آدھا لقمہ اس نے کاٹ لیا تو امیر شریعت جو کہ سید تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے سادات سے تھے، آپ نے آدھا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا اور آپ کھا گئے۔ سامنے علماء حیران ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے اس خاکروب سے کہا کہ بیٹا آدھا آدھا لقمہ ہم نے کھا لیا، اب تم پورا کھانا میری پلیٹ میں سے کھاؤ۔ جب اس خاکروب نے کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگا، شاہ جی آپ کتنی دیر یہاں ٹھہریں گے؟ کہا، بیٹا رات کو جلسہ تھا، تقریر تھی، تقریر ہو گئی، اب ناشتہ کر کے واپسی ہے۔ تو اس خاکروب نے کہا کہ شاہ جی صرف پون گھنٹہ میرا انتظار کیجیے، میں ابھی آیا۔ گھر میں گیا، بھاگا ہوا
اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو یہ بات سنائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے تو آج مجھے اپنی پلیٹ میں کھانا کھلایا ہے، نفرت نہیں محبت کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے۔ اپنی بیوی بچوں کو بتایا، کہا میں بدل گیا ہوں، میرا دل مسلمان ہو گیا ہے، تم بھی کپڑے بدلو۔ پورے خاندان نے، فیملی نے دھلے ہوئے کپڑے بدلے، اور وہ شخص اپنے خاندان کو لے کر دوبارہ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ شاہ جی میں تو مغالطے میں رہا، ہم تو سمجھتے رہے کہ آپ ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں مذہب کے امتیاز کی وجہ سے، شاہ جی اگر آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ اگر آپ کو اتنی انسانیت سے محبت ہے اور اس کو آگ کے گڑھے سے نکال کر آپ رحمت کی چادر میں لپیٹنا چاہتے ہیں تو شاہ جی ہمیں لپیٹ لیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میرے بیوی بچوں کو کلمہ پڑھا دیں۔ اور سب نے کلمہ پڑھ لیا امیر شریعت کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی الفت کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ مثال، یہ ہے وہ کردار، اور یہ ہے وہ سیرت جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہم دوسرے کو کافر تو بناتے ہیں، لیکن کسی کافر کو ہم نے آج تک مسلمان نہیں بنایا۔ اپنے گروبانوں میں جھانک کر ہم خود جائزہ لیں، کتنے لوگوں کو میں نے کافر کہا ہوگا اور کتنوں کو میں نے مسلمان بنایا ہوگا۔ مسلمان کسی کو نہیں، یہ فہرست خالی ہوگی، اور کافر کافر ہم ہر ایک کو اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ تکفیریت کا فتویٰ ہمارے خون میں رچ گیا ہے، جبکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا۔